اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، تبلیغ اسلام اور کار رسالت کی ادائیگی میں رسالت مآب سید الانبیاء شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زحمتیں، جو تکلیفیں برداشت کیں، مشرکین مکہ نے جو رکاوٹیں درمیان میں اس اسلام کی تبلیغ و ترویج کو روکنے کے لیے ڈالی تھیں، لیکن آپ نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہ جو مشرکین ہیں جو دین اسلام کے مخالف تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اسلام کی آبیاری اور اسلام کی ترویج و تبلیغ میں آپ نے ہر طرح کی کوشش سے عالم اسلام کو، پوری دنیا میں اس نور اسلام کو پوری کائنات تک، کونے کونے تک پہنچایا۔ اب جب آپ کا ظاہری اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کا اہتمام ایسے نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ آپ نے انتظام فرمایا اور آپ نے حدیث ثقلین کے ذریعے سے یہ بتا دیا امت کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لأنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے، ان کی نجات کے لیے اہتمام فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے پیچھے ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو متمسک رہے گا وہ کامیاب رہے گا۔ اس سلسلہ ہدایت کو سلسلہ امامت کے ذریعے سے جاری فرمایا اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس سلسلہ امامت کو، دین مبین کی ترویج و تبلیغ کے سلسلے کو شروع کیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ کفار مشرکین نے بھی رکاوٹیں ڈالنا ختم نہیں کیا اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑا معرکہ بھی پیش آیا اس دین مبین اسلام کی ترویج کو روکنے کے لیے۔ ایک ایسی سازش کی جس میں خود دونوں جانب سے مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے موجود تھے، اور وہ واقعی کربلا پیش آیا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس دین مبین کی ترویج میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم اس سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام میں، اور اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ملک پاکستان، عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیات ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ ان کا میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب محترم مولانا حکیم محمد اصغر درس صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آج انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بالخصوص علمی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ساتھ ایک جید عالم دین، مشہور و معروف عالم دین اور زہرا اکیڈمی کے چیئرمین حضرت مولانا شبیر حسن میسمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ اور آج کے اس پروگرام میں ذکر شہادت کا پروگرام ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام۔ اس حوالے سے، علمی حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو وقت ملا کہ آپ نے علم کے وہ دریا بہائے کہ جس پر آج دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محدثین اور بڑے مؤرخین نے اس پر اپنا قلم اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے میں قبلہ اصغر درس صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام علیہ السلام کی جو خاندانی سلسلہ ہے اس میں آپ کا ددیال تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کے ننیال کے حوالے سے اگر میں پوچھنا چاہوں، والدہ گرامی قدر کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔
رضوی صاحب آپ نے حضرت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ ددیال کو تو دنیا جانتی ہے، اور مجھے حضرت ابو طالب کا یہ شعر یاد آتا ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے حضرت ابو طالب کہ اذا اجتمعت قریش لمفخر فعبد مناف سرها وسميمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم سرها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اذا اجتمعت قریش لمفخر، اگر آج قریش فخر کے لیے، تعلی کے لیے اٹھے اور کہیں کہ ہمیں فخر ہے، تو فعبد مناف، تو عبد مناف کا خاندان جو ہے ان کے لیے بہترین خاندان ثابت. سبحان اللہ. وَإِنْ حَصَلَتْ اشراف عبد منافها، اور اگر انہیں اشراف عبد مناف میں کوئی تلاش ہو کہ عبد مناف کا خاندان تو بہت پھیلا ہوا ہے، ففی ہاشم اشرافها وقدیمها، تو بنی ہاشم میں ان کو ملے گا کہ وہ اشراف بھی ہیں اور قدیم بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا، اور اگر آج عبد مناف اور بنی ہاشم کا خاندان کسی شخصیت پر فخر کرنا چاہے، کسی شخصیت کو اپنا سر برآوردہ کہنا چاہے، کسی شخصیت کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھے، تو هو المصطفیٰ، وہ محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. من سرها و کریمها، وہ خاندان عبد مناف اور بنی ہاشم کا سر بھی ہیں، راز بھی ہیں، اور کریمی کا کیا کہنا کہ محمد مصطفیٰ کی کریمی کو کون پہنچ سکتا. سبحان اللہ. یہ شعر میں نے صرف اس لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پیش کیا کہ یہ پورے خاندان بنی ہاشم اور محمد مصطفیٰ کے خاندان کا بہترین تعارف. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. فصاحت اور بلاغت تو ختم ہے خاندان رسالت پر اور خاندان رسالت. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے مداحی کی، کسی نے نعت کہی، کسی نے وصف کہا، کسی نے تعریف کی، تو تاریخ اسلام میں اس کو لکھنا پڑے گا کہ سب میں پہلا نعت گو حضرت ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حسان بعد میں ہے، واہ واہ واہ. کعب بعد میں ہے، زہیر بعد میں ہے. سبحان اللہ. میں کس نعت خان کا ذکر کروں؟ اور پھر خاندان بنی ہاشم میں نام آ رہا ہے حضرت امام جعفر ابو صادق کا کہ یہ تو ددیال تھا. اور ددیال کی تعریف کرنا چاہوں جیسے کہ آپ نے حدیث ثقلین کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ، ہم نے کتاب تو لے لی، واہ واہ واہ. بڑا لہک لہک کر، بڑا مہک مہک کر، بڑی تلاوت اور بڑے لحن کے ساتھ قرآن کی تلاوت حلق سے نیچے جاتا ہے. آج وہ حرم جہاں قرآن کریم اترا تھا، وہ حرم قرآن کی تلاوت کے لیے ترس رہا تھا.
کہ خداوند قدوس سے کہا میں تمہیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جو تمسک رکھنے والی شخصیات ہیں ان کا تعلق رکھو۔ سبحان اللہ۔ وہ تعلق تو ہم نے ترک کر دیا، وہ تعلق تو ہم نے فراموش کر دیا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ یہ تو ددیال تھا، ننیال؟ کیا کہنا؟ حضرت صادق آل محمد کا ننیال حضرت فروا بنت قاسم بنت محمد ابن ابی بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنا اس مخدومہ کا، واہ۔ کیا کہنا اس خاندان رسالت کے اس سبد گل کو اپنی آغوش عاطفت و مرحمت و شفقت میں پرورش پانا دلانے والی، سبحان اللہ، کہ جس نے صرف دودھ نہیں پلایا، جس نے محمد مصطفیٰ کے خاندان کی پوری عظمت جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے رگ و پے کے اندر جاری و ساری کر دی۔ سبحان اللہ، یہ خاندان کا خاندان چاہے باپ آبا ازو مکرمو، آبا ازو مکرمو ابنا عزیز تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صد مرحبا صدف کہ چناؤ پرورت گوہر، صد مرحبا صدف کے چناؤ پرورت گوہر، آبا ازو مکرم و ابنا عزیز تر۔ کیا کہنا؟ وہ صدف کتنا اچھا ہوتا ہے جس کے سیب کے اندر پلنے والا موتی آبدار ہوتا ہے، اور وہ موتی آبدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے آغوش امام باقر آغوش میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ علامہ امین سمیع صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام علیہ السلام کی چونکہ ظاہر مختلف پہلو ہیں زندگی کے، اس پہ اس مختصر سے پروگرام میں ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ علمی حوالے سے کچھ پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے آج۔ امام علیہ السلام کا جو دور ہے جس میں دو حکومتیں، دو ادوار کو آپ نے دیکھا، اور وہ جو سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی ترویج و تبلیغ کا چھوڑ کے گئے تھے، بعد میں یہ سلسلہ جو ہے ملوکیت کی طرف چلا گیا، اور دو حکمران جو ہیں، دو خاندان آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ایسے دور میں امام علیہ السلام دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کر رہے تھے، اس حقیقی چہرے کو جس کو مسخ کیا گیا تھا، اس حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ وہ کیسا دور تھا، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عالم انسانیت کو شہادت صادق آل محمد علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش کوئی زمانہ آئے کہ علوم آل محمد علیہ السلام یونیورسٹیز میں پڑھائے جائیں، جس سے کہ علوم قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسانیت کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ انسانیت آج علوم کو اپنے مادی مفاد کے لیے استعمال کر رہی وہ ختم ہو جائے، اور وہ اخلاقی اقدار جو علوم سے ہٹا دی گئی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے نفسوں کو پاک فرماتے تھے حضور اکرم، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ تقدور، یہ دوڑ جو لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی طرح سے ڈگری حاصل کر لیں، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کوئی نوکری مل جائے، پھر ہمارے اخلاق جیسے بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہم کسی طرح سے نکل آئیں۔ اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے مختلف زاویے نظر آتے ہیں۔ اس میں ایک زاویہ یہ نظر آتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد حکومت بالکل ایک ایسی ڈائریکشن لے لیتی ہے کہ جس میں سوائے مال و دولت جمع کرنا، زمینوں کو اپنانا، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ خاص کر جب یزید کا شام کے دربار میں یہ بیان سنتے ہیں کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ کیسے لے لیا۔ وہاں سے تاریخ چلتی ہے، اور ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت پھیل چکا تھا،
لیکن اسلامی تعلیمات نہیں پھیلی تھی کیونکہ اتنے اساتید ہی نہیں تھے. پھر حکومتوں کو اپنی حکومتوں سے کام تھا. مسلمان اسلام کو کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب دین کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, جنہوں نے اپنے خون سے, اپنے پسینے سے, اپنی عزت سے, اپنے آبرو سے دین کو سنبھالا, بچایا اور آگے بڑھایا, انہوں نے دیکھا کہ اب کربلا کے بعد وہ وقت آ گیا ہے کہ میدان میں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس گلدستہ امامت کی چوتھی کڑی نے یا چوتھی کلی نے دعاؤں کے ذریعے تربیت کرنا شروع کی, اور اس حد تک گئے کہ آج صحیفہ کاملہ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں زبور آل محمد, لوگ تو پوچھتے ہیں, تو یہ زبور آل محمد علیہ السلام کے نام سے مشہور ہو کے پھر لوگ پوچھتے ہیں بھائی کورونا ہو گیا کون سی دعا پڑھو, تو اس میں خامنہ فوراً بتاتے ہیں 7ویں دعا پڑھ لینا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا. کیونکہ دیکھیں علاج معالجہ اپنی جگہ پر ہے, اس سے کہیں انکار نہیں, لیکن دوا کے ساتھ دعا کا اثر. آپ بہترین دوائی اٹھائیں اور کھائیں, بسم اللہ نہ کہیں اس میں اثر نہیں ہے, شفا نہیں ہے. آپ کھانا کھائیں بسم اللہ بغیر کہیں اس کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچتا. تو یہ معصومین علیہ السلام نے پتا ہے کہ دیکھو یہ دیا ہوا بھی اللہ کا ہے اور یہ دعا بھی اللہ سے. بتاتے ہمیں کیوں, اس لیے کہ مزاج توحید کو ہم سمجھتے ہیں, مزاج وحدانیت کو ہم سمجھتے ہیں, مزاج عبودیت کو جیسا ہم نے سمجھا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو اب ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہو. حضور اکرم نے ہمیں نیابت عطا فرمائی اور امامت کا سلسلہ آگے بڑھا. تو صحیفہ کاملہ میں دعاؤں کے ذریعے آگے بڑھے. پھر جب امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بنی امیہ کا دور سوائے ہرج و مرج کے نہیں, ایک جاتا ہے ایک آتا ہے, ایک جاتا ہے ایک آتا ہے, حکومت بھی نہیں سنبھل رہی ہے, تو اب ہمیں حکومت اگر نہیں بھی ہاتھ میں آ رہی تو اسلام کی تعلیمات کو سنبھالنا ہے. وہاں سے بنی امیہ کے آخری دور میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو آگے بڑھایا, اور وہ تعلیمات قرآن و سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی. یہاں پر میں آج کل کے واقعات میں تاریخ میں ایک چیز نوٹ کراتا چلوں کہ یہ جو شام میں مقبرے کی بے احترامی کی بات آئی ہے جناب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی, تو جنہوں نے اس بات کو منفی طور پہ اٹھایا شاید وہ بھول گئے, وہ خود ہی مقبروں کو توڑنے والے لوگ ہیں. جب ہم شور کر رہے تھے کہ حضرت محمد ابن ابی بکر اور دوسرے اصحاب مولا کائنات اصحاب رسول کی قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی بولنے والا نہیں تھا. اور آج 8 شوال یوم بقی کے موقع پر آوازیں اٹھا کے کہ بھئی تم بھی یہی ہو. میں ایک بات بتا دوں, یہ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے کہ جنہوں نے امت اسلامیہ پر احسان کیا کہ مولا کائنات پر لعن کو ختم کروایا. 90 سال احادیث کے لکھنے کو جو منع کیا گیا تھا اس کو آگے بڑھایا. ہمارے لوگوں نے تو یزید کی قبر کو بھی خراب نہیں کیا کہ قبر قبر ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ پروپیگنڈا غلط ڈائریکشن میں چلا گیا اور ان کو ہی نقصان ہو گیا. تو اب ہم آتے ہیں 5ویں امام کی طرف, اور 5ویں امام علیہ السلام نے آہستہ آہستہ مسجد کو اپنے اصلی رول کی طرف پلٹایا. جیسے ان کے جد نانا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے, احادیث کے گلدستے پھیلاتے تھے, احادیث کے پھول نشاور کرتے تھے, اور اصحاب اسے لے کر سینے سے رکھتے تھے. آج بھی انہی اصحاب کی برکت سے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں. اور یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے, شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھ لیجئے, جو صحابی ہے وہ اچھا ہے, اور جو اچھا نہیں وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا. خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونگنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان نہیں بنا تو ہمارا اسلام کا کوئی تعلق نہیں, اور جس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس سے بہتر کوئی شخصیت نہیں. اس لیے یہ غلط فہمی ہے جن کو اڑایا جاتا ہے.
البتہ کچھ لوگ نادانیاں بھی کرتے ہیں، ہم ان کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ بابا زمانہ بہت حساس ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ان علوم اسلامی کو کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھایا، اور پھر مولا کائنات نے یہ کہہ کر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے راستے سے چلا. یہ علم وہیں سے علم لدنی چلتا آیا. امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا، اور جیسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور دیکھا کہ اب بنی امیہ ختم، بنی عباس جو کہ ظاہری طور پر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آئے تھے، یہ بھی واضح کرتا ہے. اور انہوں نے چاہا یہ کہیں کہ جناب ہم جو آئے ہیں تاکہ الرضا من آل محمد علیہ السلام کو حکومت دے دیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی خط لکھا، اور جناب عبداللہ کو بھی خط لکھا جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جناب عبداللہ خط لے کر آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ جناب کیا سمجھتے ہیں، یہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. امام نے فرمایا جو خط تم لے کر آئے ہو اس کو میں نے بغیر پڑھے جلا دیے. ٹھیک ہے، یہ اپنے مقصد پہ پہنچنے کے بعد ہمیں نہیں رہنے والے. امام علیہ السلام نے وہیں سے اپنے والد کا درس کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور مسجد نبوی بن گئی یونی نہیں ملٹی ورسٹی. میرا لفظ یاد رکھیے گا، ہم یہاں یونیورسٹی کہتے ہیں نا، دس از ناٹ یونیورسٹی، ملٹی ورسٹی. کیا بات، اس لیے کہ علوم دینیہ، اچھا یہ ہماری زبان پہ ڈال دیا گیا ہے، یہ علوم دینیہ، علوم دنیاوی اور علوم سارے دینی ہیں. علم سارا بالکل، علوم کا غیر دین سے تعلق ہی نہیں ہے. صحیح بات. کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ملتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اسلام. اور یہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آہستہ آہستہ وہ راستہ نکالا کہ ان کی پھر شاگردوں کی ایک، یعنی 3675 سے لے کر تو 5000 تک شاگرد بیان کیے گئے. اور میں نے کچھ ریفرنسز نکال کے رکھے ہوئے تھے. جی بسم اللہ. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا، اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا. محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں گفتگو کے لیے جن جید علماء کرام کو ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ مولانا حکیم محمد اصغر درس صاحب، اور ہمارے ساتھ دوسرے عالم دین موجود ہیں مولانا شبیر حسن میسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بریک سے پہلے ہماری گفتگو قبلہ میسمی صاحب کے ساتھ جاری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام نے اس دور کو، جو دور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کہ آپ نے مسجد کے اندر وہ تمام چیزوں کو آپ نے مسجد کے اندر ہی، یعنی علم بھی وہیں سے مل رہا ہے، جہاد کی تیاری بھی وہیں پہ ہو رہی ہے، مختلف وفود سے ملاقات بھی وہیں پہ ہو رہی ہے. تو آپ نے مسجد کا جو اصل استعمال ہے، جو رسالت مآب خود کرتے رہے ہیں، اس سلسلے کو دوبارہ آپ نے سامنے لایا لوگوں کے سامنے. تو آپ اس گفتگو کو قبلہ جاری رکھیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے مسجد کو محور بنایا تاکہ وہ جو سیکولر مائنڈڈنس ہے نا، لیکن سیکولر مائنڈڈنس کو تھوڑا سا ہم اپنے سننے والوں کو سمجھاتے ہیں. ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہوگا اس کتاب کے ساتھ، ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت یہ پروگرام نہیں ہوگا اس کتاب کے ساتھ، ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پروگرام ہوگا. سیکولر کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ ہے، کریٹر ہے، کائنات کا بنانے والا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ بنانے والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہو یا نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہے. دیکھیں فرق یہاں پر ہے. ایک وہ کہتا ہے نہیں ہے، اس سے بحث ہو سکتی ہے. یہ جو کہتا ہے نا کہ ایوری تھنگ مائنس اللہ، یہاں سے تو
ائمہ معصومین علیہ السلام اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ زمانہ آئے گا کہ جب دین کو ہٹا کر سائنسز کو سیکولرزم کی طرف لے جائیں گے. اور آج دیکھ لیجئے سیکولر طاقتیں جو ہیں وہ سائنسز کو اپنی ترقی اور ایجاد کے لیے کہتے ہیں ہم نے سارا کیا. اچھا ہمارے بھی کوتاہی ہے، ہم نے شیعہ سنی کے چکر میں نے لفظ استعمال کیا چکر میں اماموں کی تعلیمات کو ہی بلا دیا. جو امام استاد رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت امام شافعی کے، پھر استاد امام مالک کے، امام کیا کہتے ہیں احمد ابن حنبل کے استاد ہیں. پھر استاد اور شاگردی کا رشتہ کچھ بھی کر لیں نہیں ختم ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے تم کو ایک لفظ سکھایا ہے وہ نے تم کو اپنا غلام بنا دیا، جس کو پھر امام علی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اچھا ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا ائمہ کیا کہتے ہیں مسلمین کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں امام کا احترام اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی اس میں مشکل ہی نہیں ہے. بلکہ بعض جگہ پر تو آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی شہادت واقعی اس لیے ہوئی کہ ان سے کہا گیا کہ اہل بیت کی محبت ساتھ اٹھا لو، انہوں نے کہا میں تو نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہاں پر آ کے آج یہ سوچ کے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام اوپر آئے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. بھائی اسلام کا دیکھو نا، ویسٹ نے جتنی ترقی کی ہے اس کی بنیادیں یا انبیاء علیہ السلام کے سے ہیں یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے سے ہیں. اور خاص کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو ویسٹ میں ریسرچز ہوئے اور ان ریسرچز کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو وہ جیسے زرارہ ابن عیون کی بات آتی ہے، دوسرے امام کے اصحاب آتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مسجد میں بیٹھ کے کیمسٹری، فزکس، جیومیٹری، الجبرا، انیٹمی، ارے آپ صرف وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے صرف کائنات کے بارے میں بتایا ہے. اور ایک حدیث کے طور پر امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام نے دیکھا کہ بڑا ان کا چہرہ اترا ہوا ہے نماز صبح کے بعد. خیریت، مومن تو حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کا دل غمگین ہوتا ہے چہرہ. کیا نہیں، میں مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما نہیں تھے، بیٹھا تھا تو دو تین وہ آ گئے دہریے، کہنے لگے تمہارا اللہ ایسا، تمہارا اللہ ایسا، تمہارا اللہ ایسا. میں تو پریشان ہو گیا، میں گھبرا گیا. امام علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل تم نماز صبح کے بعد آ جانا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ان کو ڈکٹیٹ کروایا ہے، جو لکھوایا ہے، آج الحمدللہ رب العالمین کتاب کی صورت میں موجود ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے نہ صرف انسانی بدن کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں وہ چیزیں جو کسی کو نہیں پتہ تھیں بیان کی. اور محمد علی سعید صاحب نے اس کی تفسیر اور تشریح لکھی ہے، پڑھنے کے قابل. تو امام علیہ السلام نے جہاں سائنسز کو بیان کیا، جہاں اسلام کی تو باتیں بتاتے ہی رہے، سائنسز کو بیان کیا، ہسٹری کو بیان کیا، وہاں پر اس کانسیپٹ کو سامنے رکھا کہ سیکولرزم کو اسلام سے دور رکھو. مائنس اللہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، پلس اللہ. اس لیے مسجد میں آج بھی ہم کہتے ہیں اگر ہمارے مرکز تعلیم اسلام کی روش پر آگے بڑھیں تو برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو کیا آج پوچھے سائنٹسٹ سے، انسان اپنی عقل کا کتنا حصہ استعمال کر رہا ہے. اگر انسان قرآن سے استفادہ کرے، حدیث سے استفادہ کرے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے استفادہ کرے، جس کے 4 سے 5 ہزار اصحاب صرف روایت کرنے والے ہوں، کیا کیا علوم دیے ہوں گے، تو آپ دنیا میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. قبلہ اسکردر صاحب، امام علیہ السلام کی درسگاہ میں بغیر بلا تفریق مذہب و ملت اور رنگ و نسل، ہر طرح کے لوگ جو آپ کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی آپ کے درس میں شامل ہیں. اچھا پھر تمام علوم ہیں، اس میں علم فقہ ہو، علم ماہر فلکیات کا علم ہو، نجوم کا علم ہو، یا یہ کہ طبیعت کا علم ہو. فادر آف کیمیا جابر بن حیان جیسے آپ کے شاگرد خاص ہیں جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی. تو وہ تمام تر طلاب جو ہیں بغیر رنگ و نسل کے، مذہب و ملت کے اختلاف کے باوجود بھی وہ امام کی بارگاہ میں ہیں اور علم سے سیراب ہو رہے ہیں. تو آج کے زمانے کے لیے ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟
حضرت قبلہ علامہ شبیر حسن ویسبی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے حضرت صادق آل محمد کے عیوم و فیوز کے جو دریا کل بھی بہہ رہے تھے، آج بھی جاری ہیں، اور تا قیام قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور بدقسمتی امت کی یہ رہی ہے کہ ہم نے ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ایک فرقے کا اثاثہ سمجھا۔ بہت بے شک، بہت اچھی بات ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ بے شک، حضرت علی کی ذات ہو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہید کربلا حسین ابن علی کا ذکر ہو، ہم صرف شہادت تک رہتے ہیں۔ صحیح بات، ارے حسین محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے۔ حسین کی شخصیت صرف یکم محرم سے 10 محرم تک محدود نہیں ہے۔ بے شک، اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کس علمی مرتبے اور کس علمی وجاہت پر ہے، خوش صحیح بات، اس پر اگر کام کیا جائے کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا کفر آج بھی حسین کو مانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ورنہ ماتھر یہ نہ کہتا کہ میں ہندو ہو کے مداح اولاد پیمبر ہوں، واہ، میں ہندو ہو کے واہ، مداح اولاد پیمبر ہوں۔ اب تعجب ہے مسلمان پر کہ وہ غدار ہو جائے، واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، اور بنا میں تشنکا میں کربلا گنگا لٹا دوں گا، واہ، جو بھارت میں ورود سید ابرار ہو۔ سبحان اللہ، تیرے خطبوں کا وہ اعجاز ہے اے ثانی زہرا کہ جس نے جنگ جیتی ہو اسی کی ہار ہو جائے۔ واہ، کیا کیا بات۔ واہ، واہ، یہ میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ، میرے ماتھے کی سرخی پر نہیں، سرخی پر نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں۔ واہ، واہ، یہ خون کے دھبے ملت اسلامیہ کے ماتھے کو آج بھی داغدار کر رہے ہیں۔ بے شک، اللہ حضرت صادق آل محمد کا تعارف، حضرت امام جعفر صادق کی علمی وجاہت، بڑا اچھا موقع۔ آپ نے سوال میثمی صاحب سے فرمایا تھا کہ 2 بڑے گروہ اموی اور عباسی کیا؟ تو آپس میں لڑ رہے تھے اقتدار کے لیے، اور عباسی تو آئے صرف آل محمد کی محبت کا عالم اٹھا کر۔ بے شک، بے شک، پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ کا بدترین صفحہ ہے، بے شک، مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان تمام چیزوں اور سب میں زیادہ وقت 14 معصومین میں اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق کو ملا۔ صحیح فرمایا، طویل ترین مدت حضرت امام جعفر، اور یہ سارا عرصہ جیسے کہ علم حیت ہو۔ ابھی پاکستان میں رؤیت ہلال کا جھگڑا چل رہا تھا، میں نہیں کہتا کہ کون کیا کہہ رہا تھا، کون کیا کہہ رہا، ارے امام جعفر صادق کو اٹھا کر پڑھتے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر پچھلے رمضان المبارک کی 5 تاریخ جس تاریخ کو گزری ہے، آئندہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ اسی دن ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، کیا اللہ، بات سبحان، کہہ دیا۔ مسئلہ ہی حل ہے، علم حیت ہے یہ مسئلہ یہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا فارمولہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، ماشاء یہ صدیوں کا فارمولہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دیا ہوا ہے کہ گزشتہ سال کی 5 تاریخ رمضان کی جو گزرے گی، آنے والے رمضان کا، اس سال گزشتہ رمضان کی جو 5 تاریخ گزری ہے وہ بدھ کے دن گزری ہے۔ میں آج سچی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے رمضان 1442 کا پہلا روزہ جو ہے وہ بدھ کے دن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت امام جعفر یہ صادق کا تو علوم فارمولہ ہے، ہے، یہ تو علوم۔ عمل تو کر کے دیکھو۔ سبحان اللہ، فلکیات امام جعفر، علم جبر، فخر کرتے تھے کہ گزشتہ جتنے واقعات ہیں علم حمر حضرت امام جعفر صادق۔ پھر جابر ابن حیان، سبحان، یورپ مانتا ہے
یورپ آج بھی جابر ابن حیان کو فخر کے ساتھ جو ہے اپنے لیے مقتدا مانتا ہے. جی جابر ابن حیان نے جوتیاں اٹھائی ہیں امام جابر صادق. سبحان اللہ، بے شک. حضرت امام سفیان ثوری اہل سنت کے عالم، جوتیاں اٹھائی ہیں امام جابر صادق کی. سبحان امام ابو حنیفہ کا وہ مشہور جملہ کہ لو سنتانی لہلک النعمانی، سبحان اللہ. سبحان اگر وہ 2 سال نہ ملتے جس میں حضرت امام جعفر صادق کی جوتیاں اٹھائیے تو ابو حنیفہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے فخر ہے میں حنفی ہوتے ہوئے یہ آج سبحان اللہ. آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میرا امام بھی غلام تھا امام جعفر صادق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت مکہ مکرمہ میں امام جعفر صادق تشریف فرما ہے. کسی نے کہا یہ جوان جا رہا ہے یہ ابو حنیفہ ہے. اچھا کب لاؤ. حضرت امام ابو حنیفہ کو بلایا. کہا نعمان میں نے سنا ہے آپ میرے جد کی احادیث کی مخالفت کرتے ہو. امام ابو حنیفہ کی کیا مجال تھی کہ حضرت امام جعفر صادق کے سامنے جو ہے کوئی جملہ کہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے دست کہا میں آپ کا، آپ کے جد کا، آپ کے گھرانے کا نمک خوار ہوں، مجھ سے کچھ سن لیں گے آپ. حضرت امام جعفر صادق سے حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مرد ضعیف ہے یا عورت؟ واہ واہ. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ عورت ضعیف ہے. کہ میں فتویٰ وراثت میں اگر آپ کے جد کی مخالفت کرتا تو عورت کو دیتا کہ عورت ضعیف ہے، مگر وراثت میں ڈبل حصہ میں مرد ہی کا رکھتا ہوں، آپ کی جد کی مخالفت تو نہیں کرتا. تو کیا روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ واہ واہ. کہ نماز. کہ جب عورت پر ایک خاص ایام گزر رہے ہوں تو میں روزے کی قضا کا حکم دیتا ہوں. واہ واہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں کہ جوان میرے پاس کچھ عرصہ رہو. اور حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک عرصہ رہا. میں آج پوچھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد، عبداللہ ابن مبارک، پھر آئیے نیچے چین کے اندر تو امام ابو یوسف کے شاگردوں میں امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابن ماجہ. پھر دوسری طرف آئیے امام محمد کی چین کے اندر تو امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، یہ تمام. پھر وہاں آئیے امام ابو یوسف کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل، حضرت امام محمد کے شاگردوں میں حضرت امام ابن ماجہ. پھر نیچے جا کر آپ جتنے بھی محدثین کو دیکھیے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھیے، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد آتے ہیں. کوئی بخاری کا حوالہ دیتا ہے، کوئی ترمذی کا حوالہ دیتا ہے، کوئی مسلم کا حوالہ دیتا ہے. صحاح ستہ کے جتنے حوالے ہیں یہ بھی صادق آل محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے گھرانے کا علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس گھر کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح من رکبہا نجا، من غرق، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. ومن تقلب غرقا، جو اس کو چھوڑ چکا، ترک کر چکا، وہ غرق ہو گیا. آج امت غرق اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس نے محمد و آل محمد کے فیوزات و برکات و ان کی جو ہے شخصیات اور ان کے جو ہے محاسن کو ترک کر دیا. اور وہ ترک کرنے کا نتیجہ آج یہ ہے کہ امت جو ہے
اس کو لڑایا جاتا. ابھی جیسے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تذکرہ کیا, جی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے باغ فدق کو واپس کیا, بے شک بے شک بے شک. کہا یہ اجتہادی غلطی تھی, منع کیا گیا کہ اس میں خلفائے راشدین پر بڑی زک آئے گی, کہا نہیں ہوگا. آج ہمیں لڑانے کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کی بے حرمتی کر کے ایک طبقہ یہ بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ فلاں کا ہاتھ ہے. کیسے ممکن کہ میں مان لوں کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز جنہوں نے بنی امیہ کے تمام تر برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احترام و تقدیس کو جو ہے اپنے لیے فخر سمجھا, اور وہ علم حضرت امام جعفر صادق کے حلقہ درس کے اندر ایک آدمی تو نہیں تھا, سبحان اللہ. یورپ کے شاگرد موجود تھے, حضرت امام جعفر صادق کے فرانس سے آنے والے طلباء موجود تھے, سندھ کے علماء موجود تھے, افریقہ سے آنے والے علماء, دنیا عالم اسلام اور پوری دنیا سے آنے والے جو ہے 4000 سے زائد طلباء حضرت امام جعفر صادق سے علم حاصل کرتے تھے. اور جو حلقہ درس مسجد نبوی تھا 900 لکھنے والے صرف حضرت امام جعفر صادق کے خطبات کو لکھتے تھے, اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے اسے لکھ لیا کرو, اور نہ صرف لکھو بلکہ میرے لہجے پہ دیکھو, آراب بھی لگا لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ زبر زیر کی غلطی ہو جائے. سبحان اللہ. جو اتنا علم کا احترام اور اتنا علم کا جو ہے خیال رکھتا ہو. پھر زرارہ ابن عیون ایک بشپ پادری کا بیٹا تھا, اپنے وقت کا بہترین عیسائی عالم کا بیٹا. زرارہ ابن عیون کہتا ہے 150 ہجری تک وہ زندہ رہا کہ آج میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق کے پیروں کے خاک کے بوسہ دینے کا نتیجہ ہے, وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امام جعفر صاحب یہ فرمائیے کہ برائیوں کا خاتمہ کیسے ہو, کہ جب اللہ کی کوئی نعمت ہو تو الحمدللہ کہا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب کوئی تکلیف روزگار کی ہو تو استغفر اللہ العظیم کہا, بہت خوب. سبحان اللہ. اور کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا کرو. کبھی کہا کوئی پریشانی نہیں ہو, کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو, کبھی کوئی آزار نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج امت نے ان کو فراموش کر دیا, آج امت نے اس کو جو ہے تاکہ نسیان پہ رکھ دیا, اور کہا کہ نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلق تو فلاں فرقے سے ہے. صحیفہ سجادیہ کا بھی ذکر فرما رہے تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ. پھر حضرت امام جعفر صادق کے لیے ایک عجیب بات عرض کروں کہ حضرت امام جعفر صادق کے بڑے صاحبزادے اسماعیلی جن سے ہماری خوجہ برادری, علامہ محسوی صاحب جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے مسکرائے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق, بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام جعفر صادق کے صاحبزادے کہاں آرام فرما. جنت البقیع میں اصحاب حرہ کی جہاں چوکھٹ ہے اس سے نیچے جا کر جانب جو ہے حضرت اسماعیل. بہرا حضرات یہ بھی حضرت اسماعیل کو مان. پھر آپ آ جائیے امام موسیٰ کاظم کی طرف. پھر دوسری بات میں عرض کروں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مرتبہ اور احترام عالم اسلام میں تو اپنی جگہ, جیسے کہ حضرت علامہ محسوی فرما رہے تھے کہ کیمسٹری, بایولوجی آج جدید سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اور کیوں نہیں یہ تعلق؟ جی بہت شکریہ قبلہ, آپ کا بہت شکریہ. ظاہر
اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اور میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام جو موجود تھے، قبلہ مولانا حکیم محمد اصغر درد صاحب، آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آپ کے ساتھ حجت الاسلام مولانا شبیر حسن میسمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور بہترین پیغام تھا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زندگی سے کہ تمام تر اختلافات کو ہم ختم کریں اور ایک ہو کر کے علمی حوالے سے امام جعفر صادق یا خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے ہم سب اگر فیوزات حاصل کریں اور برکتیں حاصل کریں اور یہ سارے اختلافات کو ختم کریں، اور ان علوم کو تقسیم نہ کریں کہ یہ سائنسی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ سارے علوم خود ایک ہی یونیورسٹی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام تدریس فرماتے تھے۔ ان تمام علوم کے ذریعے جب انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، خدا تک پہنچتا ہے، وہ سارے علوم دینی علوم کہلائیں گے۔ تو میں یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اپنا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا